محترم حاضرین، بزرگ دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، آج ہم مختلف روزانہ ہم سب کو پیش آنے والے مسائل سے متعلق سنیں گے۔ اس سے پہلے ایک بہت اہم بات کی طرف آپ کی توجہ کراؤں گا، وہ یہ ہے کہ آج دوستوں ہم میں سے، امت مسلمہ میں سے جو علم کے حاصل کرنے کا مزاج ہے وہ نکلتا جا رہا ہے۔ اب یہ رمضان ماشاءاللہ اختتام پر ہے اور شروع سے ماشاءاللہ دینی مسائل کے متعلق ہم گفتگو کر رہے ہیں، تو یہ میں نے محسوس کیا کہ ماشاءاللہ ہمارے محلے میں بہت سارے لوگ ہیں، لیکن مسائل کے اعتبار سے، تحقیق کے اعتبار سے بہت کم لوگ جو ہے رجوع کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو حریص، یعنی لالچی جس کو کہیں گے، دو حریص ایسے ہیں جن کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، ایک تو اس میں سے بری چیز اور ایک اچھی چیز ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک تو دنیا کا حریص، جس کو دنیا کی لالچ لگ گئی ہو، اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، یہ کما کما کے پریشان رہتا ہے۔ یہ تو اچھی بات نہیں ہے، دنیا کمانا چاہیے، لیکن اس کے پیچھے ہی نہیں پڑ جانا چاہیے کہ اس کے پیچھے نماز بھی چھوڑ رہا ہے، اس کے پیچھے روزہ بھی چھوڑ رہا ہے، اس کے پیچھے رشتہ داریوں کو بھی چھوڑ رہا ہے، اس کے پیچھے فیملی کو بھی وقت نہیں دے پا رہا۔ دنیا ایک حد تک کمانا ہے، اور ایک علم کا حریص، یعنی اس کو علم کی روزانہ کے اعتبار سے جستجو ہوتی ہے، کیونکہ دوستو یہ ہماری جو شریعت ہے، اس میں جو علم ہے یہ لامحدود چیز ہے، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے۔ اس کی مثال دو آپ کو، ہمارے کچھ ساتھی تھے ہمارے ساتھ میں پڑھنے والے، یا ہمارے سینئر، پڑھائی کے زمانے میں وہ تھوڑے آگے تھے، ہم تھوڑے پیچھے تھے۔ آج ماشاءاللہ ان میں سے ایسے بھی لوگ ہیں جو بخاری پڑھا رہے ہیں، جو مسلم شریف پڑھا رہے ہیں۔ بخاری مسلم پڑھانا دوستو کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ ہمارے جیسے چھوٹے موٹے علماء کا کام بھی نہیں ہے، اس کے لیے بہت صلاحیت، بہت علم کی ضرورت ہے۔ تو ہمارے ایسے ساتھی ہیں جو ماشاءاللہ آج بخاری پڑھا رہے ہیں، لیکن کبھی ملاقات ہوتی ہے، کبھی ملنا ہوتا ہے، اساتذہ بھی ان کے بھی ہمارے اساتذہ جو ہوتے ہیں، تو میں نے دیکھا ہوں یہ جو بخاری مسلم پڑھانے والے ہمارے ساتھی ہیں نا، بڑے اتنا علم ہے ان کو کہ دوستوں ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، لیکن وہ استاذوں سے چمٹ کے رہتے ہیں، ان سے بڑے جو استاذ ہیں، اور اس وقت بھی وہ کچھ نہ کچھ پوچھتے رہتے ہیں۔ اتنا علم ہونے کے بعد وہ استاذوں سے چمٹے رہتے ہیں، مطلب ان کو لالچ ہے ایک قسم کی۔ کس چیز کی لالچ ہے؟ دنیا کی لالچ نہیں ہے کہ ہم کو اور کچھ چیز معلوم ہو جائے، ہمارے علم میں اور کچھ اضافہ ہو جائے، ایسے احترام کے ساتھ کہ گویا جو دوستوں بس ابھی اپنی جان دے دیں گے ان کے قدموں میں، ایسا جھک کر کے اور اتنا جو ہے مل کر کے اس چکر میں رہتے کہ کچھ مل جائے، کچھ حاصل ہو جائے۔ یہ کوئی میں آسمان کی بات اور صحابہ کے زمانے کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اسی طرح میں میری مثال دے دوں، الحمدللہ 2003 کے آس پاس سے الحمدللہ اس لائن میں ہوں میں، سیکھنے سکھانے کے اعتبار سے، لیکن آج بھی میرا معمول ہے کم سے کم ایک فون تو میں اپنے اساتذہ کو کرتا ہوں کہ حضرت فلاں مسئلہ ہے، اس میں کیا کرنا چاہیے، کم سے کم ایک فون تو ہوتا ہے۔ اور ماشاءاللہ ایسے اساتذہ ہمارے ہیں جو بتاتے بھی ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں علم کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے، لیکن ہم چھوٹوں کا فون اٹھا لیتے ہیں۔ تو معلوم ہوا دوستو، علم ایسی چیز ہے، اس سے آدمی نے کبھی مطمئن نہیں ہونا چاہیے۔ روزانہ کے اعتبار سے ہم کو کچھ نہ کچھ جو حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ہمارے دماغ میں بات نہیں آتی، ادھر جتنے لوگ بیٹھے نا، ہر ایک کے دماغ میں کچھ نہ کچھ سوال آتا ہوگا روزانہ، اگر وہ تھوڑا بھی دینداری سے جڑا ہوا ہے، مسجد سے اس کا تعلق ہے، تو اس کے دل میں سوال آتا ہوگا کہ یہ بھی بات ہے، لیکن بہت سارے لوگ اس کو ہضم کر لیتے ہیں، جانے تو دیکھیں گے بعد میں۔ تو دوستو یہ ایمان والے کی شان نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایمان والا تو علم کا حریص ہوتا ہے۔ دوسری بات، بعض لوگ ماشاءاللہ ان کے ذہن میں بات آتی ہے، وہ پوچھتے بھی ہیں، لیکن کن لوگوں سے پوچھتے ہیں؟ جن لوگوں کو دوستو اگر قرآن ہاتھ میں دیا جائے تو قرآن دیکھ کر بھی صحیح نہیں پڑھیں گے، وہ ان کو مسائل پوچھتے ہیں۔ کسی کو حقیر سمجھنے والی بات نہیں ہے، لیکن آپ مجھے بتائیے کہ اگر ہم کو دنیاوی اعتبار سے کوئی رائے مشورہ کرنا ہے، جیسے ڈاکٹری کے اعتبار سے ہم کو کوئی مرض ہے، تو ہم کسی کو بھی پکڑ کے پوچھ لیں گے کہ بھائی میرے کو یہ مرض ہے، کیا کروں؟ اگر پوچھ لیے تو ڈاکٹر تو ہم میں سے ہر آدمی ہے، انڈیا کے اندر ہر آدمی ڈاکٹر ہے۔ اگر آپ اس کو ایک چیز پوچھیں گے تو وہ دو چیز بتائیں گا۔ ایک کام کرو، ایک کپ کے اندر تھوڑا گرم پانی لے کے اس میں لونگ الائچی ڈالو، اس کو ایسا ہلاؤ 3 بار اور پی لو۔ ایسے وہ ڈاکٹر ملیں گے ہمارے، سب ڈاکٹر ہیں۔ میری بھی عادت ہے کبھی کبھی یوٹیوب پہ دیکھ کر کے کچھ بتا دیتا ہوں کسی کو۔ دوستو یہ صحیح نہیں ہے۔ ہم جو ہے دنیاوی اعتبار سے کسی چیز کے لائن کے ماہر سے پوچھتے ہیں، اسی طرح دین کے اعتبار سے بھی اس کے لائن کے ماہر سے پوچھا جائے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت ایسا ماحول پیدا ہو جائے گا کہ لوگ جاہلوں سے مسائل پوچھیں گے، اور وہی بات ہو رہی ہے، صاف الفاظ ہے اللہ کے نبی کے کہ قیامت سے پہلے ایسا ماحول بنے گا کہ لوگ جاہلوں سے مسائل پوچھیں گے، اور وہ جاہل بغیر علم کے فتویٰ دیں گے۔ اچھا ایک بات بتاؤں مزے کی، میں نے افتاء نہیں کیا، مطلب میں مفتی نہیں ہوں، میں فتویٰ اپنی طرف سے نہیں دے سکتا۔ فتویٰ دینا صرف مفتی کا کام ہے۔ عالم مسائل بتا سکتا ہے، جیسے میں بتاتا ہوں آپ کو، اگر کوئی فتویٰ بھی میں بتاتا ہوں تو کسی سے نقل کر کے بتاتا ہوں کہ فلاں مفتی سے
کہ کتاب میں نے پڑھا یا فلاں مفتی نے فتویٰ دیا یہ فتویٰ ہے. میں اپنی طرف سے تحقیق کر کے فتویٰ نہیں بتا سکتا ہوں. لیکن دوستو آج ہمارے اندر بے پڑھے لکھے مفتی موجود ہے جو آپ کو فوراً فتویٰ دے دیں گے حرامی ہے، یہ حلال ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے. حالانکہ اگر ان کو حقیقت بول رہا ہوں، ان کو اگر یہ کہا جائے کہ ذرا لکھ کر بتاؤ حلال کیسے لکھتے ہیں، ان کو حلال لکھنے بھی نہیں آئے گا. اس لیے دوستو اللہ کے نبی کی ایک ایک بات سچ ہے اور سچ ہو کر رہے گی کہ قیامت سے پہلے جاہلوں سے فتوے لیے جائیں گے اور فتویٰ دیں گے، اور اللہ کے نبی کے آگے کے الفاظ ہے خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. بڑے ڈرنے والی بات ہے. اس لیے میری آج کی جو ہے گفتگو شروع ہونے سے پہلے میں نے بتا دیا کہ آپ جو ہے پہلی بات تو ذہن میں جو سوالات آئے اس کو علماء سے پوچھیں، جانکاروں سے پوچھیں، کسی سے بھی نہیں پوچھیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو پوچھیں، ہم بھول جاتے تو لکھ کر رکھیں کہ مجھ کو یہ بات پوچھنی ہے. اس سے کیا ہوگا معلوم، ایک دن ایسا آئے گا انشاءاللہ کہ ہمارے اندر غیر محسوس طریقے سے اتنا سارا علم آ جائے گا، اتنا علم آ جائے گا کہ ہم دین پر آسانی سے چل پائیں گے. اور دوسری بات، جن لوگوں کو ماشاءاللہ تھوڑی دین کے لائن میں رہ کر کے کچھ علم ہوا ہے اور انہوں نے پڑھائی نہیں کی ہے، کوئی کتابیں پڑھ لی، کسی عالم کی صحبت میں رہ لی ہے، تو ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی پوچھنے آئے ان سے تو فوراً وہ بھی جو ہے اپنی جو ہے دکان نہ کھولیں، بلکہ وہ علماء کی طرف متوجہ کرے. کیونکہ ایسے ایسے مسائل آتے ہیں دوستو کہ ہم کو خود بتانے میں ڈر لگتا ہے، ہم کو خود بتانے میں ڈر لگتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہم نے ایک تفسیر میں بات سنی تھی سورہ مجادلہ میں. ایسی تو بہت ساری چیزیں ہیں کہ وہ خولا رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آئی اور انہوں نے پوچھا کہ میرے شوہر نے مجھ کو زہار دے دیا، انت علیہ کظہر امی، کہ تو میرے اوپر میری ماں کی پیٹ کی طرح ہے. یہ ہم سن چکے 28 بارے میں ابھی 2-3 دن پہلے ہی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، نبی ہے وقت کے اور ایسے نبی جو تمام انبیاء کے سردار ہیں. اللہ کے نبی ڈائریکٹ مسئلہ اور فتویٰ نہیں دے رہے وہاں پہ. حضرت خولا کو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ ابھی تک اللہ کی طرف سے میرے اوپر اس بارے میں کوئی چیز نازل نہیں ہوئی. تو عالم کا خود یہ کام ہے کہ اگر اس کو نہ معلوم ہو تو فوراً جو ہے اس میں مسائل بنانے نہ لگ جائے، اپنے بڑوں سے کانٹیکٹ کرے. قید ہے امام مالک رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک مجلس میں کسی نے ان سے لگاتار 27 یا 37 سوالات کیے. حضرت اس کے بارے میں بتائیے، حضرت اس کے بارے میں بتائیے، پوری لسٹ بنا کے لایا تھا اس نے. امام مالک نے 37 سوال کے جواب میں کہا لا ادری. لا ادری کا مطلب ہے میں نہیں جانتا. اور امام مالک کون ہے معلوم ہے آپ کو؟ امام مالک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے پاس جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر ہے اس کے بازو میں بیٹھتے تھے درس دینے کے لیے مدینہ میں. یہ زمانہ تھا حضرت امام مالک کا صحابہ کے قریب والا زمانہ. ایسا بیٹھتے تھے امام مالک اور راوی کا نام لیتے تھے کہ میں نے فلاں سے سنا اور فلاں نے اللہ کے نبی اس قبر والے سے سنا. اتنا تعلق تھا، اتنا نزدیکی معاملہ تھا اللہ کے نبی سے کہ میں نے فلاں صحابی سے سنا اور وہ فلاں صحابی نے یہ قبر والے سے سنا، ایسا بولتے تھے. وہ کتنا علم ہوگا ان کو. لیکن وہ 37 کے 37 سوال کے جواب میں کہتے لا ادری، میں نہیں جانتا. معلوم ہوا دوستو کسی چیز کے بتانے میں بڑے بڑے لوگ ڈرتے ہیں اور ڈرنا بھی چاہیے. یہ کوئی ہنسی مذاق تھوڑی چل رہی ہے. یہ تو ڈائریکٹ جو ہے جہنم اور جنت کے فیصلے طے ہوتے ہیں. اس پر اعمال کی خرابی علم کی خرابی سے ہوگی، اعمال میں سدھار علم کے سدھار سے ہوگا. تو ہمارا بہت بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے آخرت پر. تو اس لیے مسائل کے بتانے میں بھی آدمی ڈرنا چاہیے، اور جو اس لائن کا نہیں ہے اگرچہ اس کو مسئلہ معلوم ہو وہ علماء کی طرف اس کو متوجہ کریں. سمجھ میں آ رہی بات؟ ابھی آپ بہت سارے لوگ جو ہے جن کی عادت ہے زبردستی کے فتوے دینے کی، تو وہ بولیں گے دیکھو یہ غیر مسلموں میں کیسا پنڈت والا مسئلہ رہتا ہے. پنڈت لوگ بولتے ہیں ہمارے پاس ہی آنے کا، ویسا ہی مولانا بول رہے ہیں ہمارے پاس ہی آنے کا. تو ایسے بھی الٹے الٹے لوگ ہوتے ہیں. بہرحال میں نے اس کی وجہ بتا دی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی بتا دی کہ جاہلوں سے لوگ فتویٰ لیں گے، وہ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. ہاں دینی مذاکروں کے اعتبار سے کوئی ہم کو بات مفید بات معلوم ہے، کوئی فائدہ مند بات ہے جس سے لوگوں کا فائدہ ہو جائے گا تو آپس میں اس کو شیئر کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی تحقیق کے بعد. کنفرم ایسا نہیں کہ شاید میں نے ان سے سنا تھا، شاید میں نے وہ کتاب میں پڑھا تھا. ہم کو کنفرم ہونا چاہیے کہ فلاں فلاں مولانا سے میں نے سنا تھا، فلاں فلاں کتاب میں نے پڑھا ہوں، جا کے دیکھ لو. اتنا کنفرم ہے تو ہم اس کو شیئر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بات ہو گئی. اب انشاءاللہ آج کے متعلق ہم کچھ مسائل سمجھیں گے. پہلے میں نے 2-3 دن پہلے بولا تھا کہ ایک 20 منٹ آدھا گھنٹہ ہم وقت لے کر کے بیٹھے. جن کے پاس وقت نہیں پیچھے بیٹھ کے نکل جائیں. تو ایک سب سے پہلی چیز اہم چیز ہے، ہم سب کے ساتھ وہ معاملہ پیش آتا ہے اور بچپن سے آ رہا ہے، لیکن شاید ہم نے ابھی تک اس کی تحقیق نہیں کی ہوں گی. ابھی بتاؤں گا تو سمجھ میں آئے گا. سب سے پہلی چیز بخاری شریف کی سب سے پہلی روایت، ہم اکثر کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ہم میں سے اکثر لوگ نیت کے معاملے میں بڑے کنفیوز رہتے ہیں. نیت سے مراد یہ ہے کہ نماز کی نیت، روزے کی نیت، کسی بھی عمل سے پہلے نیت ہوتی ہے. تو بہت سارے لوگ جو ہے اس چیز کو ضروری سمجھتے ہیں کہ ہر عمل کی الگ الگ جو ہے دعا اور نیت ہوتی ہے. جیسے وہ رمضان کارڈ جو ہوتے ہیں اس کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے، نیت لکھی ہوتی ہے، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت. یہ جو نیت ہوتی ہے، تو نیت دوستو یہ بہت آسان ہے. آج اس کو ہم سمجھ لیں انشاءاللہ پوری زندگی کام آئے گا. ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کے لیے کچھ نیت کے الگ الفاظ نہیں ہیں. پہلی بات تو زبان سے نیت کرنا یہ ضروری نہیں ہے. زبان سے نیت کا دہرانا اچھی بات ہے لیکن ضروری نہیں ہے. ہم مثال کے طور پر ظہر کی نماز کے لیے آئے تو ہم کو معلوم ہے ہم ظہر کی نماز کے لیے آئے، تو ہم ظہر کی نماز کے لیے آئے ہیں، ہم کو یہ بھی معلوم ہے کہ ظہر کی نماز فرض ہے اور ظہر کی نماز سے پہلے ہم 4 رکعت سنت پڑھتے ہیں. تو یہ ضروری نہیں ہے بولنا کہ میں 4 رکعت سنت موقدہ پڑھ رہا ہوں، رخ میرا کعبے کی طرف، اللہ اکبر. یہ ضروری ہم صرف دل میں بھی نیت کر لیں کہ میں ظہر کی نماز پڑھنے آیا ہوں تو پہلے 4 رکعت روزانہ پڑھی جاتی ہے، تو میں نیت کر رہا ہوں، بس اللہ اکبر بول کے نیت مان لیں دل ہی میں.
زبان سے بولنا ضروری نہیں ہے، دہرا لے تو کوئی بات نہیں. اسی طرح نماز کا مسئلہ ہے. امام کے پیچھے جو ہے ہم نماز پڑھتے ہیں تو ضروری نہیں بولنا ظہر اور فرض اور ادا اور قضا. بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ مولانا نماز چھوٹ گئی تو پھر قضا کی نیت کیسے کریں گے؟ قضا بولیں گے کیا؟ ادا بولیں گے کیا؟ وہ تو ایک صرف سمجھانے کے لیے. نیت کا مسئلہ یہی ہے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے. ہم دل میں بس ارادہ کر لیں کہ میں کل روزہ رکھنے والا ہوں، ہو گئی نیت. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو جتنے بھی اعمال ہیں دوستوں، نیت کے اعتبار سے اس کو آج ہم سمجھ لیں کہ بولنا زبان سے ضروری نہیں ہے، صرف دل میں ہمارا ارادہ ہو گیا تو ہماری نیت ہو گئی. ہاں لیکن دل کے اندر ارادہ کرنا یہ ضروری، نیت فرض قرار دی گئی ہے. اسی طرح ہم غسل کرتے ہیں روزانہ، یا کبھی ناپاکی کا غسل کر لیتے ہیں، جنابت کا غسل کر لیتے ہیں، تو اس کے اندر بھی جو ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے باتھ روم میں جا کے باقاعدہ نیت کر کے مطلب زبان سے بول کر کے غسل کرنا چاہیے. ایسی ضروری نہیں ہے. وضو کے وقت بھی بسم اللہ بول کر شروع کریں، ہم کو پتہ ہے کہ ہم کیا کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے، تو نیت کے متعلق جو ہے بہت آسان ہے، ہم دل میں ارادہ کر لیں تو نیت ہو جاتی ہے. اس کے الگ الگ الفاظ کا دہرانا ضروری نہیں ہے. ہاں بچے لوگ کو ہم اگر تعلیم کے لیے سمجھائے کہ اس طرح بیٹا نیت کرو، جیسے بچہ پہلی بار روزہ رکھ رہا ہے، چھوٹا بچہ ہے، اس کو کہے بیٹا نیت کرو میں روزہ رکھتا ہوں واسطے اللہ کے رمضان کا، اس طرح سے کی جا سکتی ہے اس کے دل کے ارادے کو بنانے کے لیے، کیونکہ اس کو تو اتنا پتہ نہیں ہے. تو بچے کی تعلیم و تربیت کے لیے یا کسی نئے آدمی جسے نے زندگی بھر غفلت میں گزاری، ابھی دین سے جڑا ہے، اس کو سمجھانے کے لیے بھی نیت کو دہرایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ نیت کا مسئلہ تھا. اسی طرح ایک عام سوال آتا ہے، ابھی شب قدر کا جو ماحول گزر رہا ہے تقریباً ہم تلاش کر رہے ہیں آخری عشرے کے اندر. اسی طرح جو ہے دوسرے ممالک میں جو ایک دن پہلے جہاں پر رمضان ختم ہو جاتا ہے، تو بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ مولانا ابھی ہماری جب 21 ہوتی ہے تو ادھر 22 ہوتی ہے، ادھر کی 21 ہو چکی ہوتی ہے، جب ہمارے ادھر دوسرے دن 21 ہوتی ہے تو شب قدر ادھر کے حساب سے ہوں گی کہ ادھر کے حساب سے ہوں گی؟ تو اس کا بھی بہت سمپل سا جواب ہے، ہم جس ملک کے اندر ہیں وہ ملک کے احکامات ہمارے اوپر آتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر اگر ایسا ہی ہوتا شب قدر کا مسئلہ اتنا ہوتا تو عید جو ہوتی ہے نا، عید گلف کے اندر عید ایک دن پہلے ہمارے ادھر ہمارے سے ہو جاتی ہے، اور اسی دن ہم کیا کرتے ہیں؟ روزہ رکھتے ہیں. اور جس دن عید ہوتی ہے اس دن روزہ رکھنا کیا ہے؟ حرام ہے. اس کا مطلب ہمارا 30واں یا 29واں روزہ حرام ہے؟ ایسا نہیں ہے. ہم جس ملک کے اندر ہیں اس ملک کے احکامات ہم پر لازم آتے ہیں. مثال کے طور پر ہمارے شروع کے ایام گلف میں گزرے، وہاں پر ہم نے ایک روزہ پہلے شروع کیا تھا. اب یہاں پر ہمارے جو ہے اگر یہاں 30 روزے ہوتے ہیں تو ہمارے 31 روزے ہو جائیں گے. کتنے ہو جائیں گے؟ 31 ہو جائیں گے. تو ابھی 31 رکھنا کہ نہیں رکھنا؟ رکھنا ہے بھائی، کیونکہ ابھی ہم ادھر ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ ابھی مثال کے طور پہ ظہر کا وقت ہمارے یہاں پہ 1 بجے کا ہے ہمارے ملک کے حساب سے، اور وہاں پر 2.5 گھنٹے آگے پیچھے کیسا رہے گا؟ جو بھی ہے 2.5 گھنٹے کا فرق ہے، 2.5-3 گھنٹے کا. تو پھر کیا ہم ظہر ادھر کے حساب سے پڑھیں گے؟ تو دوستوں ایسا نہیں ہے. جس ملک کے اگر ہم امریکہ کے اندر ہیں تو ہماری نمازیں بالکل اس کے خلاف ہو رہی ہے. وہ رات میں ہو رہی ہے تو ہماری دن میں ہو رہی ہے، ہماری رات میں ہو رہی ہے تو ان کے دن میں ہو رہی ہے. تو ایک بات ذہن میں رکھ لیں، چاہے وہ شب قدر کا مسئلہ ہو، چاہے عید کا مسئلہ ہو، چاہے جو بھی مسئلہ ہو، ہم جس ملک کے اندر ہے اس ملک کے حساب سے ہم چلیں گے، اس ملک کے حساب سے ہم فالو کریں گے. یہی ہمارے، کیونکہ چاند جو ہے اس کے جو ہے مدار، اس کے راستے طے ہے. یہ ہر ملک کے اعتبار سے، بلکہ بعض ملک اتنے بڑے بڑے ہیں کہ ایک ملک کے اندر مطلع کہتے ہیں، چاند کی جو جگہ ہوتی ہے جہاں پہ وہ دکھتا ہے نظر آتا ہے اس کو مطلع کہتے ہیں، طلوع ہونے کی جگہ. تو اس اعتبار سے دوستوں یہ دن آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. جہاں پر ہم ہیں وہاں کے حساب سے انشاءاللہ فالو کریں گے. اسی طرح ایک مسئلہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ انڈیا سے باہر رہنے والے جو لوگ ماشاءاللہ اپنے یہاں پہ بہت سارے لوگ باہر ہیں، وہ لوگ فطرہ کس حساب سے نکالیں گے؟ انڈیا کے حساب سے نکالیں گے کہ وہاں کے حساب سے نکالیں گے؟ تو آدمی جہاں پر کما رہا ہے وہاں کے حساب سے نکالے گا، جہاں پہ وہ رہ رہا ہے وہاں کے حساب سے نکالے گا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ جیسے مثال کے طور پہ کما تو وہاں رہا ہے لیکن ابھی عید کے لیے یہاں پہ آیا ہے تو یہاں کے حساب سے وہ فطرہ نکالے گا. وہاں پہ رہ رہا ہے وہاں کے حساب سے فطرہ نکالے گا. اس میں بھی کوئی شک و شبے کے مسئلہ نہیں ہے. اسی طرح ایک اہم چیز اپنے گھر والوں کو بتلائیں کہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے خود ہی فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ہمارے زمانے میں جن عورتوں کی ماہواری کی وجہ سے، پیریڈس کی وجہ سے نمازیں چھوٹ جاتی تھی تو وہ نمازیں تو معاف تھیں. پیریڈس کی وجہ سے نمازیں چھوٹ جاتی ہے جو عورتوں کے مخصوص دن میں، وہ تو معاف ہوتی ہیں، لیکن روزے جو چھوٹتے ہیں یہ معاف نہیں ہے. تو اپنے عورتوں کو سمجھائے کہ جو پیریڈس کی وجہ سے، ماہواری کی وجہ سے اللہ کی طرف سے جو عذر ہے ان کو، اس عذر کی وجہ سے جو روزے ان کے چھوٹے ہیں، کسی کے 7 چھوٹ جاتے ہیں، کسی کے 3-4 چھوٹ جاتے ہیں، یا شروع میں یا آخر میں، تو وہ اس کی قضا کرنا لازم ہے. اما عائشہ فرماتی ہے کہ روزوں کی قضا کرنا ضروری ہے. ہمارے زمانے میں روزوں کی قضا ہوتی تھی، نماز کی قضا نہیں ہوتی تھی. تو ہماری ذمہ داری ہے دوستوں ہمارے گھر والوں کو یہ بتلانا. تو اس کی فکر کرے، کیونکہ آخری ایام چل رہے ہیں، ابھی رمضان ختم پر ہے، تو رمضان کے بعد ان کو فکر دلائی جائے کہ جو روزے فرض تمہارے چھوٹے ہوئے ہیں اس کو پورا کر لے ہوئے، اس کی قضا کر لے ہوئے، کیونکہ پھر ذمہ رہ جاتے باقی اور پھر بعد میں ہو نہیں پاتا. تو شوال ہی کے اندر ہو گیا گرم گرم معاملہ ہوتا ہے، ہو جاتا ہے. تو اس کی انشاءاللہ فکر کریں. اسی طرح ایک اہم چیز جو روزانہ کے اعتبار سے ہمارے ساتھ پیش آتی ہے، ہماری مسجد کے اندر یا کسی بھی مسجد کے اندر صفوں کا اہتمام کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کے مکمل ہونے سے نماز کے مکمل ہونے کو جوڑا ہے کہ صفیں مکمل ہوں گی تو نماز بھی مکمل ہوگی. اور ایک حدیث میں فرمایا کہ صفوں میں اگر ہم نے گیپ رکھ لیا تو ہمارے دل بھی پھٹ جائیں گے. صفیں پھٹیں گی تو دل بھی پھٹیں گے. اس لیے دوستوں صفوں کا اہتمام کرنا چاہیے، صفوں کے اندر بہت مل کر کھڑا ہونا چاہیے. اور صفوں کا اصول یہ ہے دوستوں کہ صفیں بیچ سے شروع ہونی چاہیے. صفیں بنتی ہیں نا ایک ساتھ تو سب لوگ نہیں آتے، اور ماشاءاللہ شب قدر کے دن آتے، جمعہ کے دن کبھی آ گئے تو ایک ساتھ اس وقت آتے، لیکن روزانہ کا کیا مسئلہ ہے؟ ایک ایک کر کے آتے، دھیرے دھیرے آتے. تو بہرحال صفیں بیچ سے شروع نہیں ہونی چاہیے. بعض لوگ یا تو وہ کونے میں کھڑے رہ جائیں گے یا تو وہ کونے میں کھڑے رہ جائیں گے، اور پھر سب کو پیچھے دیکھ کے بلائیں گے. امام کا کام وہ کریں گے، صفیں بنانا امام کا کام ہے، لیکن امام کو کام ہی نہیں کرنے دیتے، بولے تم آرام کرو. سب پیچھے دیکھتے رہیں گے. ابھی جمعہ میں دیکھتا ہوں تو آگے سے لے کے پیچھے تک سب پیچھے ہی دیکھیں گے، اور وہ پیچھے والے بھی کیا کرتے ہیں کیا من سمجھ میں نہیں آتا. گھونگ 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 جیسے شہد کی مکھی بھن بھن کرتی ہے نا، ویسے کچھ نہ کچھ بھن بھن چالو رہتا ہے. تمام لوگوں کی توجہ وہاں جانا چاہیے. تو دوستو یہ نہ کرے.
बीच से जब सफ़े बनने शुरू होंगी तो किसी को पीछे देखने की ज़रूरत ही नहीं है। बीच से सफ़े शुरू होंगी, एक आदमी खड़ा हुआ और उधर से लोग खड़े होते चले गए, अब आखिर में जाके वो पूर्ण हो जाएंगी। अब उधर से शुरू करेंगे तो पीछे देखना ही पड़ेगा कि कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा, भाई आगे आ जा, तू भी आगे आ जा, मेरे को मेरी जगह छोड़नी ना पड़े। तो दोस्तों अल्लाह के नबी ने इस बारे में बहुत अजीब बात कही है कि बाज़ लोग मस्जिद के अंदर जो जगह फिक्स कर लेते हैं ना कि यही मेरी जगह, तो उनकी मिसाल अल्लाह के नबी ने फरमाया ऊँट की तरह है। ऊँट जो होता है ना, ऊँट वो अपने जो अस्तबल होता है उसका जहाँ पे वो रहता है, वो अपनी जगह फिक्स कर लेता है, उधर किसको बैठने नहीं देता हो। तो अल्लाह के नबी ने उसकी मिसाल ऊँट की तरह दी है, वो ऊँट की तरह। ऊँट की अच्छी मिसाल भी दी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ईमान वाले की मिसाल ऊँट की तरह है जो फरमा बरदार होता है। अगर ऊँट को किसी ऐसी खड़ी चट्टान पर खड़ा कर दिया जाए तो वो इतना इताअत होती है उसके अंदर कि वहीं पे खड़ा रहेगा, उसको बिठा दिया जाए तो बैठ भी जाएगा। तो ये तो अच्छी सिफत है, लेकिन नमाज के लिए अपनी जगह फिक्स कर लेना और सफ़े बने नहीं बने मुझको भी लेना देना नहीं, मैं तो उधर ही खड़ा रहूँगा, तो ये दोस्तों गलत बात है। सफ़ों के लिए अल्लाह के नबी ने फरमाया जो कदम सफ़ों के लिए बढ़ते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की यहाँ पर उन सफ़ों की बड़ी अहमियत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस कदम को पसंद करते हैं, तो हम सफ़ों के लिए कदम को आगे जैसा बढ़ाना है वैसे इधर भी बढ़ाना है। हम इमाम से करीब करीब होते हुए सफ़े बनाते चले जाएंगे तो इंशाल्लाह सफ़ों को पीछे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मिल मिल कर खड़े रहें। हमारे मिल मिल कर खड़े रहने से मुराद ये है कि हम ऐसे लेवल में खड़े रहें कि हमारे कांधे, हमारे पैर, हमारी तमाम चीज़ें एक सफ़ में आ जाए, एक लाइन में आ जाए, आगे पीछे ना हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर देखते थे कि किसी का सीना आगे है तो अपने हाथों से उसके पीछे करते थे, भाई तो थोड़ा सीना पीछे ले लें, और बाकायदा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े एहतिमाम के साथ सफ़ों को पूरा करने की कोशिश करते थे। अभी हमारे यहाँ पे भी मैं कभी कभी कोशिश करता हूँ लेकिन ज़्यादा नहीं कर पाता, क्योंकि फिर बहुत सारे लोग जो है बुरा मान जाते। बहरहाल बुरा मानने से भी आदमी को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए हक बात के अंदर, लेकिन दोस्तों फिर भी जो है खुद समझने वाली बात है। इंशाल्लाह उसकी तवज्जो हम दिलाएंगे। अभी अक्सर तवज्जो दिलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़नी चाहिए कि हमारी मस्जिद छोटी सी है, बहुत बड़ी मस्जिद रहती है तो उसके अंदर सफ़ों को बनाने के लिए थोड़ी मुश्किल पेश आती है। हमारी मेरे ख्याल से 20-22 लोग खड़े होते रहेंगे, तो इतने लोगों को भी रोज़ समझाना पड़े तो फिर अभी दजाना पड़ेगा, तकिया लेकर सर फोड़ना पड़ेगा। हमारे उस्ताद बोलते थे कोई बात हम लोग को समझ में नहीं आती थी तो बोलते तकिया लाओ भाई सर फोड़ने तो मेरे को, तो वैसे सर फोड़ना पड़ेगा। तो 20 लोग हैं तो कोई मसला नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। और भी बहुत सारे मसाइल हैं, इंशाल्लाह कल मौका मिला तो कल और फिर ईद के अहकाम भी हम समझेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको कहने सुनने पर अमल की तौफीक दे। सुभान अल्लाह।